بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہاں اللہ نے غور کرنے کے بارے میں فرمایا، تدبر تفکر کے بارے میں فرمایا۔ تدبر، تفکر، تصور، تخیل، تقیس، یہ ایک ہی ہم معنی ہیں، یہ الفاظ ہم معنی ہیں قریب قریب۔ تقیس، تخیل، تصور، تفکر، تدبر۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ ایک پیغام دے رہا ہوں میں اجمیر شریف سے، یہ اکبری مسجد ہے، اکبر بادشاہ نے بنوائی تھی، دیکھ لو آپ، یہ دیکھ رہا ہوگا آپ، یہ گیٹ دکھ رہا ہوگا اکبری بادشاہ کا، یہ گیٹ دکھ رہا ہوگا، بہت بڑا گیٹ، لمبا چوڑا ہے، فرش دکھ رہا ہوگا، ابھی گیٹ دکھے گا انشاءاللہ، گیٹ دکھا دیں گے بعد میں اگر آپ کا موقع ملے گا تو، نہیں تو پیغام سنو، یہ کام کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته تو دیکھتے، خاشعا، آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ونزلنا علیک الکتاب، ہم نے قرآن کو نازل کیا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے۔ یہ مولویوں نے آپ کو کیا دیا؟ ان لوگوں نے دیوبندی دیا، بریلوی دیا، اہل حدیث دیا، مودودی دیا، تاری دیا، شاکری دیا۔ ان مولویوں نے کیا دیا آپ کو کہ دیوبندیت نے یہ لکھا تو بریلویت نے وہ لکھا تو اہل حدیث نے وہ لکھا۔ ارے لوگوں نے اپنے فرقے بنا کر دے دیے کہ اس فرقے میں جاؤ، ہمارا کام کرو۔ کام تو دکھاتے ہیں، دین کا کام تو کرتے ہی ہیں، دکھائیں گے نہیں تو پھر کھائیں گے کیسے؟ ہوٹل والا بڑھیا سبزی بنا کر نہیں دے گا تو کمائے گا کیسے؟ ہوٹل والے کا مقابلہ ہوٹل والے سے ہوتا ہے کہ بھئی اگر وہ 50% اچھا بناتا ہے تو ہم 70% اچھا بنائیں گے، پھر 30-80% اچھا بنا کے کھلائے گا۔ وہ اگر بھیڑ کا کھلائے گا تو دوسرا بکرے کا کھلائے گا، پھر تیسرا اور اچھے بکرے کا کھلائے گا۔ یہ مقابلے بازی ہوتی ہے ہوٹلوں میں۔ اسی طرح سے آج مسلم تنظیموں میں بھی یہ مقابلے بازی ہو رہی ہے کہ ہماری تعداد بڑھ جائے۔ اس کا مطلب فرقوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ تبلیغ جماعت میں اگر آپ نے چلہ 4 مہینہ نہیں لگایا تو وہ آپ کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، کیا ہے کتنے بڑے آپ عالم ہوں۔ یہ شکایت ان کے علماء کو بھی ہے، دیوبند کے علماء کو بھی ہے یہ شکایت، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اتاری جماعت میں اگر الیاس قاضی کے گن نہیں گاؤ تو وہ آپ کو اہمیت نہیں دیں گے، ہر بات میں الیاس قاضی کے گن گاؤ، ہر تقریر میں الیاس قاضی کے گن گاؤ، اس کی کرامتیں بیان کرو۔ کم بیش وقت الیاس قاضی کی 2 لاکھ کرامتیں ہیں، کم بیش جھوٹی سوٹی، اور جو فیضان سنت میں چھاپی دی کرامتیں وہ تو نکال دی، جو اس کی کرامتیں یا اس کے فضائل چھاپے تھے فیضان سنت میں صفحہ 27 میں 31 میں، لیکن نہ آج تک کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا۔ اس کا مطلب یہ فرقوں کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، ان مولویوں سے پوچھا جائے کہ اے مولوی تم نے کیا دیا؟ تم نے کیا مسلمانوں کو کوچنگ دیا؟ کیا مسلمانوں کو کوئی کالج بنا کے دیا؟ کیا مسلمانوں کو کوئی تم نے پردہ نشین لڑکیوں کے لیے کوئی کوچنگ بنا کر کے دیا کہ مسلم لڑکیاں پردے میں پڑھ سکیں اور نماز کی ادائیگی ہو سکے؟ آج نمازیں قضا ہو رہی ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، دیوبندی کی بھی نماز قضا ہو رہی ہے، بریلوی کی بھی ہو رہی ہے، اہل حدیث کی بھی ہو رہی ہے، سب کی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی قضا ہو رہی ہیں نمازیں، اور بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ مولوی کیا بتاتے ہیں کہ صاحب وہ کفر کے قریب ہو گیا، یعنی پبلک کو اتنا جری و بہادر رکھنا چاہتے ہیں کہ پبلک نمازیں چھوڑتی رہے، ان پر کوئی اثر نہ پڑے۔ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نہیں کفر کے قریب ہو گیا۔ حضور نے تو فرمایا کفر کیا ہے، کہتے ہیں قریب ہو گیا، حدیث میں تو نہیں ہے قریب کا لفظ۔ اب 73 فرقے والی ایک حدیث پڑھ دیں گے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ان مولویوں سے پوچھا جائے تم نے بس ایک ہی حدیث یاد کی ہے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، کہ اور بھی کچھ یاد کی ہیں؟ کیا یہ حدیث نہیں معلوم کہ حضور نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا؟ کبھی اس پر زور دیا تم نے؟ نمازی بنایا لوگوں کو؟ 40 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں مسلمان جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، نہ دیوبندیوں میں سب نمازی ہیں، نہ بریلیوں میں سب نمازی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب زبانیں بے اثر ہو گئی ہیں، جمعوں میں تقریریں نہیں ہو رہی ہیں، نمازی بنانے والی اثردار تقریریں نہیں ہو رہی ہیں۔ زبان میں اثر کب آتا ہے؟ جب حلال روزی بندہ کھاتا ہے، حرام روزی سے بچتا ہے۔ جیسے پیران پیر کے والد نے ایک سیب کی خاطر کتنا بڑا سفر کیا تھا،
وہ سیب کھانا حرام ناجائز نہیں تھا. آج مقرر 40,000 لیتا ہے, کوئی 30 لیتا ہے, کوئی 50 لیتا ہے, پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے, وہ کامیڈی ٹائپ تقریر کرتا ہے, ہنسی مذاق والی. پیران پیر کی تقریر میں تو ہر تقریر میں جنات و انسان مر جاتے تھے. ان مولویوں کی تقریر میں کون مرتا ہے؟ چڑیا تک نہیں مرتی, مکھی مچھر تک نہیں مرتے, بلکہ ان مولویوں کی تقریر سے دل مر جاتا ہے. دل مر جاتا ہے. وہ کیسے کہ زیادہ ہنسنے سے لکھا ہے دل مر جاتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہنسو کم رو زیادہ, قرآن میں اللہ نے فرمایا. تو قرآن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں, ایک قرآن, ایک میری سنت. ایک موقع پہ فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو گئے. مضبوط تھامنے کا مطلب یہ کہ اس پر عمل کیا جائے, اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے. اب میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں جو امام ربانی مجدد الثانی نے فرمایا کہ قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا. اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تو اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے. آج اتاریوں نے اپنی تفسیر الگ والی تفسیر جنان, اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر جنان کا کیا مطلب ہے؟ ایک تفسیر بکے گی 2,500 روپے فائدہ ہوگا, 5,000 کی بکے گی 2,500 فائدہ. تفسیریں نہیں بھی لکھوا دی ادھر سے. اب میں کہوں گا معرف القرآن پڑھو تو لوگ کہیں گے مفتی شفیع صاحب کی ہم نہیں پڑھیں گے. تبیان القرآن پڑھو, حضرت علامہ غلام رسول شہیدی کی ہے, وہ تو میڈیم درجے کے تھے, نہ دیوبندی نہ بریلوی. ان سے بھی لوگ باغ مخالف ہیں. دیوبندی سمجھیں گے بریلوی ہے, بریلوی سمجھیں گے کہ یہ فاضل بریلوی کا مخالف تھا, اس نے فاضل بریلوی کی مخالفت کی علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس لیے میں آپ کو 150 سال پہلے کے علماء کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں اکثر. ان کتابوں کو پڑھو, کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا, نہ دیوبندیت نہ بریلویت نہ الہدی نہ موجود. اس زمانے میں تھے ہی نہیں. یہ سب 100 سال کی پیداوار ہے, 100 سال کی پیداوار. تو اس لیے پرانی کتابیں پڑھو, 150 سال پرانی. آپ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہر مسجد میں قرآن کا درس دو اور تفسیر سناؤ. حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر علم نشہ ہر مسجد میں اگر پڑھ دی جائے گی تو انشاءاللہ قلب کھلے گا اور کافی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.